ناظرین، غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا آج 45واں روز ہے اور اسرائیل نے اس وقت تک غزہ کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ 23 لاکھ افراد کو پانی، کھانے اور ایندھن کی فراہمی جو ہے معطل ہے اور مواصلاتی نظام بھی منقطع ہے۔ 50% گھر جو ہیں وہ اس وقت غزہ میں تباہ ہو چکے ہیں۔ بخاری صاحب، بہت سی جنگیں ہم نے دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، لیکن اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے اور جن گراؤنڈز پر ہو رہا ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم نے جنگ عظیم پہلی جو ہے جنگ عظیم، اس کی تفصیلات بھی دیکھی ہیں، اس کے اوپر ویڈیو ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہم نے دیکھی ہے، ہم نے فلسطین کی جنگ دیکھی، ہم نے افغانستان کی جنگ دیکھی، ہم نے عراق کی جنگ دیکھی، ہم نے یہ سب جنگیں دیکھی۔ یہ اپنی خوفناکی کے اعتبار سے کوئی کم نہیں تھی، اس لیے کہ جوں وقت گزرتا گیا ہتھیار جدید سے جدید اور تباہ کن سے تباہ کن ہوتے گئے، لیکن انسانی بنیادوں کے اوپر جتنی یعنی ریپلشن کہہ لیجیے آپ یا ڈیگریڈیشن جو ہے وہ اسرائیل نے دکھائی ہے دنیا میں، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے۔ دو تین باتیں جو ہیں وہ میں خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں جو جنگ کے دوران رسپیکٹ کی جاتی ہیں۔ ایک ہاسپٹلز، دوسرا ایمبولنس جس کے اوپر پلس کا نشان ہوتا ہے، تیسرا سفید جھنڈی، اور چوتھا یعنی جو مہاجرین جو ہیں قافلوں کی صورت میں جا رہے ہوں۔ بد سے بدتر حکومت بھی کبھی ان کو نشانہ نہیں بناتی ہے، لیکن یہ بے حس، یہ بے شرم، یہ بے غیرت نیتنیاہو جو ہے اس نے ان 4 ایکسیپشنز کو بھی ایکسیپشن رہنے نہیں دیا، اور دھڑلے سے ایک بات۔ لیکن میں نیتنیاہو کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آج شاید تمہارا ہے، یہ جنگ ختم ہوگی، چاہے وہ آپ کی وقتی فتح کی صورت میں ہو یا آپ کی وڈرال کی صورت میں ہو، لیکن جو بیج آپ نے بو دیا ہے، آپ کی نسل کو اس کی فصل کاٹنی ہے۔ آپ نے اپنی حرکات سے دنیا جہان میں بسنے والے امریکیوں کو، یہودیوں کو، سیونیوں کو اور ان مغربی ممالک کے لوگوں کو جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں، ایک ایسے خطرے سے دوچار کر دیا ہے کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈریں گے، اس لیے کہ فلسطین چونکہ ان کا گھر پر آپ کرایہ دار تھے، آپ مالک مکان بن بیٹھے ہیں، وہ سپلٹ ہو کے پوری دنیا میں ہیں۔ آپ نے ان کے بچے مارے ہیں تو بچے آپ کے بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ آپ نے ان کے بچے مارے ہیں، وہ آپ جس نسل کشی کی ابتدا آپ نے کر دی ہے، ابتدا تو نہیں کی ہے، ایک طویل عرصے سے یہ پالیسیز ہے۔ مجھے ان بے غیرت میڈیا کے لوگوں پر ترس آتا ہے جو حماس کے حملے کو بنیاد بنا کر اسرائیل کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور بے حیائی سے یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 75 سال سے خاص طور پہ اور پچھلے 2 سال سے غزہ از ٹارگٹ آف نیتنیاہو۔ کیسے بھول جاتے ہیں وہ؟ کیسے وہ یہ سمجھتے ہیں that Hamas's attack was a reaction to consistent جو جینوسائیڈ کی پالیسی کے اوپر نیتنیاہو چل رہا تھا؟ کسی کو یاد ہی نہیں ہے، مجال ہے کوئی اس کا ذکر کر جائے۔ سب اسرائیل کی طرح سے اس 7 اکتوبر کے حملے کو جواز بنا لیتے ہیں، اور بابا اس سے پہلے کیا وہاں پھول بیجے جا رہے تھے؟ کسی کو ہے اندازہ؟ تو میں ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ نسل کشی جینوسائیڈ آپ نے شروع کیا ہے، آپ کی بھی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نیتنیاہو، آپ پلٹ کے ذرا اپنے گھر کی طرف دیکھیے، آپ کے خلاف آپ کے ملک میں آپ کے اپنے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ آپ کرپشن کے چارجز کے اوپر اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے جس جنگ کا آغاز کر چکے ہیں، وہ جنگ آپ کا گھر جلائے گی، آپ کا گھر جلے گا۔ وہ میں نے سنایا تھا نا شعر کے، سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن، سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں۔ میں آج بھی اس صورتحال کو اینٹیسپیٹ کر سکتا ہوں جو اسرائیل کے بسنے والے لوگ ساری زندگی بھگتیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ یہ پوری قوم ایک طرح سے ایک خوف کا شکار رہے گی۔ چلیے یہ تو ہو گیا جنگ کے حوالے سے بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آج بہت اچھا بولے ہیں، بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب تھی، انہوں نے کہا کہ وہ فلسطین، غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹرم یوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ وہ ہولوکاسٹ تو پتہ نہیں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، مگر یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پیشہ ور افواج یا کسی بھی ملک کی قومی فوج کبھی بچوں سے جنگ نہیں کرتی۔ ڈوب مرنا چاہیے نیتنیاہو کو، اس کے سپورٹرز کو، اور خود اس کی فوج کو جو اس جدید اسلحے کے ساتھ بچوں کو شکار کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل سے اندر لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ انکیوبیٹر سے باہر پھینکے جا رہے ہیں، ان کو جنوبی غزہ میں شفٹ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے پری میچور بچہ کیا اتنا سفر افورڈ کر سکتا ہے؟ اور اس قسم کے رف سرکمسٹانسز میں
نہیں کر سکتا. اب آ جائیے جناب, اس کا ریئیکشن جو ہے وہ آنا شروع ہے. آپ دیکھیے جو بائیڈن صاحب توقع لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ دوسری دفعہ صدر بنیں گے, آپ انہی کے ملک کے اندر انہی کے ملک کے کنڈکٹ کیے ہوئے سرویز کا رزلٹ ذرا دیکھ لیں اور ہمارے ناظرین کو 40% بتائیں. کمی آئی ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز ہیں ان میں, جو یہ آپ تفصیل بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹروں میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صدر بائیڈن کی مقبولیت ہے اس میں 40% کمی آئی ہے, اور غزہ جنگ پر بائیڈن کا جو طرز عمل ہے اس کو 70% ووٹروں نے مسترد کر دیا ہے, اور امریکیوں کی اکثریت نے اسرائیلی حملوں کو حد سے متجاوز قرار دیا ہے. آپ آ جائیے جناب دوسری طرف. آپ یہ تو میں نے حال بتا دیا بائیڈن صاحب کا. بائیڈن صاحب جنہیں چلنے کو راہ دکھائی نہیں دیتی ہے, جو گر گر پڑتے ہیں کبھی جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کبھی کچھ, یہ سارے فلسطین کے بچوں کا خون مسٹر بائیڈن از اراؤنڈ یور نیک اینڈ یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار دیٹ. ریممبر آئی ایم سیئنگ اٹ, یو ول ہیو ٹو پے دا پرائز فار اٹ. دوسری طرف آئیے جناب, اسلامی ملکوں کی طرف سے کچھ تھوڑی سی اب ہلچل آپ کہہ لیجیے ہوئی ہے. ایک کرمنل خاموشی رہی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اینڈ نو مسلم کنٹری, نو مسلم آرگنائزیشن از این ایکسیپشن. او آئی سی کی پریس جو قرارداد تھی از ورتھ ایبسولوٹلی نتھنگ. نو بڈی ہیو پیڈ اینی ہیٹ ٹو دیٹ. آپ کے سامنے ہے. لیکن اب چین میں جو اب چین میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں, جس میں آپ کے سامنے ہے کون سے ملک کے لوگ ہیں جناب. اس میں ہیں جی سعودی عرب, اردن, مصر, انڈونیشیا, فلسطین, ان کے وزراء بھی گئے ہیں اور او آئی سی کے نمائندے بھی گئے ہیں. جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے ایک بہت ہی کمال کی بات کہی ہے, مطالبہ کیا ہے انہوں نے, اگر ان کی کان پر جوں رینگ جائے. انہوں نے کہا اسلامی ممالک اسرائیل کو توانائی اور دیگر اشیاء کی برآمدات تو بند کر دیں خدا کے لیے, جنگ میں تو نہ ان کو دیں یہ, مگر یہ کسی کے کان پر جوں رینگے گی کہ نہیں, یہ ہم جن پر حملہ کیا ہوا ہے وہاں پہ بند کی ہوئی ہیں, اور باقی وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرف یہ بات جا رہی ہے. دوسری ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ میرے ملک میں کم از کم اس کے اوپر ریاکشن جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے. 3 کے 4 مارچ کیے ہیں جماعت اسلامی نے, 2 کے 3 جلسے اور مارچ کیے ہیں JUI نے, اور TLP. میں تو کریڈٹ دیے بغیر نہیں رہ سکتا, جو مرضی کر لیجئے اس جماعت کے بارے میں جو کچھ بھی کسی کی فیل ہو, لیکن القدس کے حوالے سے انہوں نے قوت کا مظاہرہ کیا ہے. یہاں تک کہا ہے کہ ہم اپنے عام جتھے بھیجنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں راستہ دیں. اب وہ حکومت وقت اس پر کان دھرے گی کہ نہیں دھرے گی وہ بات کی بات ہے, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں رد عمل جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. اور میرے پاکستان میں نہیں, دنیا بھر ایسے وہ تو الگ ہے نا, ہم تو اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں تو مغرب نے ثابت کر دیا ہے کہ نہیں, جینوسائیڈ کی اجازت نہیں, بچوں کو شکار آپ نہیں کر سکتے. جس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ نے خود ہی تو بتایا کہ بائیڈن کا حشر اس کے اپنے ملک میں کیا ہوا ہے. تو یہ تو میں نے جیسا کہا کہ آپ کو یہ قیمت چکانی ہے, یہ قیمت آپ کو چکانی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. تو بخاری صاحب یہ جس طرح سے کر کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ, کیا یہاں سے کوئی سالڈ آواز جو ہے وہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچے گی اور وہ سنی بھی جائے گی, جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں یہ مسلم ممالک بیٹھے؟ دیکھیے پہلی بات تو خوشی کی یہ ہے کہ اس پورے ڈیلیگیشن کے اندر سعودی عرب موجود ہے, اس کے انٹیریئر منسٹر کے یا غالباً شاید ڈپٹی فارم منسٹر جو بھی ہیں وہ گئے ہیں. تو جب سعودی عرب کسی چیز کی لیڈ لیتا ہے تو بہت سارے اسلامی ممالک اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. انہوں نے بھی فوری طور پر جنگ بندی اور غزہ میں بچوں تک فوڈ کی اور دیگر دوائیوں کی, ادویات کی رسائی کی بات کی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس کو لے کے تمام اسلامک ممالک ایک کیمپین کریں, اور امداد جتنی جلدی ان تک پہنچے گی اتنا ہی وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہے. اس کے اندر مزید تاخیر ول بی کرمنل.